بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التاسعۃ المشہور استبراء اللحم المجہول زکاتہ بانقباضہ بالنار فیکون مزکا والا فمیتہ۔ اتمہ اور اشربہ میں بحث ہماری چل رہی تھی کس چیز کا کھانا حلال، کس چیز کا کھانا حرام۔ گوشت میں اصل حرمت ہے جب تک کسی گوشت کے حلال ہونے اور مزکا ہونے کا یقین نہ ہو تب تک گوشت کو کھانا جائز نہیں۔ جیسے پانی میں ہم کہتے ہیں اصل طہارت ہے، جب تک اس کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو وہ پانی پاک سمجھا جاتا ہے۔ گوشت میں اسی طرح اصل حرمت ہے، یعنی جب تک یقین نہ ہو 100% کہ یہ حلال جانور کا ہے، اور صرف حلال جانور کا نہیں بلکہ تزکیہ شدہ ہے شرعی طریقے سے، تب تک اس کا کھانا جائز نہیں۔ یہ ہو گیا ہے قانون اصل۔ تو جملہ ہوتا ہے کہ گوشت میں اصل حرمت ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے 8واں، یہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر کسی انسان کو کہیں پڑا ہوا گوشت مل جائے اور اس کو علم نہ ہو کہ یہ حلال جانور کا ہے یا یہ تزکیہ شدہ ہے، تو آیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ یہ بندہ اس گوشت کو چیک کر لے، اس کا اختبار کر لے اور اس سے اس گوشت کی حلیت اور حرمت کا فیصلہ کر لے؟ شہید اول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشہور ہے ایک طریقہ، پھر بحث کرتے ہیں کہ آیا شہید ثانی قبول کرتے یا نہیں کرتے، کہ اگر کہیں گوشت پڑا ہوا مل جائے اور اس گوشت میں اشتباہ ہو کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ایک طریقہ اس کو حرام یا حلال کے چیک کرنے کا مشہور ہو گیا ہے۔ وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس گوشت کو آگ پہ رکھیں، اگر وہ اس آگ کی گرمی سے سکڑتا جائے تو اس کا مطلب ہے یہ حلال ہے، اور اگر وہ اسی طرح رہے یا الٹا اس سے بھی تھوڑی موٹی اس کی پھیل جائے، لمبی ہو جائے، تو سمجھو کہ وہ حرام گوشت ہے۔ ٹھیک ہو گیا ہو۔ ایک دلیل بھی ان کے پاس اس قسم کی ہے کہ روایت ہے، جس روایت نے یہ طریقہ بیان کیا، خوب آگے بحث ہے کہ فلاں فلاں بزرگ نے اس طریقے کو قبول نہیں کیا۔ ایک تو مقابل میں روایت بھی ہے، پھر یہ خلاف اصل ہے۔ اصل سے مراد وہی ہے جو میں نے ابتدا میں گزارش کی کہ چونکہ گوشت میں اصل حرمت ہے تو اس کا علم ہونا چاہیے حلیت کا، تب حلال ہے۔ یہ آگ پر رکھ کے بھون کو چیک کرنا کہ آیا وہ گوشت سکڑتا ہے تو حلال یا فلاں، یہ اس کے علم سے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر جن روایات کی بات ہے آگے بتائیں گے کہ وہ ضعیف ہیں، مجہول ہیں، فلاں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ ایک دفعہ توجہ کرنا ہے، لطف آنا ہے، گوشت پڑا ہے جانور کا، ہمیں شک ہے کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام۔ ایک دفعہ یہ ہو گیا۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ نہیں، حلال کنفرم اور حرام کنفرم آپس میں گوشت مخلوط ہو گیا، یعنی کچھ بوٹیاں تھیں اس کی جو کنفرم حلال تھا، مزکا تھا،
اور کچھ بوٹیاں تھیں جو کنفرم حرام تھا اور میتا تھا، وہ ہو گیا مخلوط۔ تو آج یہ جو مخلوط ہو گیا ہے، کیا ان کو بھی اسی انداز میں چیک کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا کہ جو بوٹی وہ آگ پر رکھنے سے سکڑتی جائے اس کو حلال سمجھتے جائیں، جو نہ سکڑے اس کو حرام سمجھتے جائیں، وہی بات ہے۔ اول تو فرماتے ہیں اگر وہ جائز ہو بھی صحیح نا، پہلے والا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ شبہ محصورہ تحریمیہ ہے، اور شبہ محصورہ تحریمیہ میں اجتناب واجب ہوتا ہے۔ جب ہمیں علم ہے بعض کے میتا ہونے کا، وہاں تو نہیں تھا نا، وہاں تو یہ تھا کہ یا سارا میتا ہے یا سارا مزکا ہے، یہاں کچھ کے میتا ہونے کا ہمیں علم ہے، شبہ محصورہ تحریمیہ ہے، یہاں اجتناب۔ اگر وہاں وہ طریقہ درست ہو بھی صحیح تو کم از کم یہاں یہ درست نہیں ہے۔ خوب، اس میں بحث ہے۔ فرض کرو ہم مشہور کو قائل ہو گئے، ایک ہی جانور کا گوشت پڑا تھا، ہمیں اشتباہ تھا یا یہ سارا میتا ہے یا سارا مزکا ہے، لیکن اس گوشت کی بوٹیاں بنی ہوئی تھیں، مثلا 2 رانیں پڑی تھیں، ایک ادھر ایک ادھر، ایک ہی جانور کی، یا 5-10 بوٹیاں پڑی تھیں۔ اگر مشہور کے نظریے کے قائل ہو بھی جائیں اور گوشت پڑا ہو ٹکڑوں کی صورت میں، تو ہر ٹکڑے کو علیحدہ چیک کیا جائے گا۔ کوئی کہے جناب جب ایک ہم نے بوٹی اٹھائی، اس کو چیک کیا اور فیصلہ ہو گیا کہ یہ حلال ہے یا حرام، پھر باقیوں کو اسی پر فرض کرتے جائیں۔ فرماتے ہیں نہ، ہو سکتا ہے ایک ہی جانور کا ہو لیکن کچھ حلال ہو کچھ حرام۔ وہ کیسے؟ یعنی کچھ بوٹیاں ہوں جو تزکیہ کے بعد جدا کی گئی ہوں، اور کچھ ممکن ہے اس کی زندگی میں، ہم نے پیچھے کہا تھا کہ زندہ سے جو جدا کیا جائے وہ میتا ہوتا ہے، ممکن اس کی زندگی میں ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اسی سے مربوط چھوٹے چھوٹے اور بھی کچھ مسائل ہیں، آسان سیدھا سیدھا۔ التاسعہ، 9واں مسئلہ یہ ہے، المشہور بین الاصحاب۔ موضوع بحث سمجھ لینا، مسئلے کا موضوع کیا ہے کہ ایک گوشت پڑا ہے، اس گوشت کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ یہ مزکا ہے یا میتا، تو مشہور نے کنفرم کرنے کے لیے ایک طریقہ بتایا کہ آیا یہ مزکا ہے یا میتا۔ فرماتے ہیں علماء میں مشہور یہ ہے، بل قال فی الدروس، بلکہ شہید اول نے دروس میں تو فرمایا کہ انہو کاد ان یکون اجماعا، کہ ممکن ہے یہ مسئلہ اجماعی ہو، یعنی اس طریقہ کار پر فقط شہرت نہیں بلکہ اجماع ہے۔ وہ ہے کیا؟ استبراء اللحم المجہول زکات۔ استبراء بمعنی اختبار کیا ہے کہ ایک ایسا گوشت جس کا تزکیہ مجہول ہے، گوشت پڑا ہے، مزکا ہونا کنفرم نہیں ہے۔ کیسے؟ لِوِجْدَانِهِ مَطْرُوحًا، کہ یہ بندہ گیا، اس نے دیکھا کہ گوشت پڑا ہوا ہے اور اس کا مزکا ہونا کنفرم نہیں ہے، تو علماء نے اس مجہول زکوٰۃ گوشت کے چیک کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے کے ذریعے آپ اس کو چیک کریں، اگر اس طرح ہو جائے تو وہ حلال ہوگا، اس طرح ہو تو وہ حرام ہوگا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، بن کے بعد ہی بالنار عند طرحها فیہا، اگر اس گوشت کو آگ پر رکھا جاتا ہے اور اس سے وہ منقبض ہو جاتا ہے، یعنی وہ سکڑ جاتا ہے، وہ بوٹی سکڑ جاتی ہے، فَيَكُونُ مُزَكَّى، تو سمجھ لیں کہ یہ گوشت تزکیہ شدہ ہے۔ وَإِلَّا يَنْقَبِضْ، اور اگر وہ سکڑتا نہیں ہے، بَلِمْبَسَطَ، بلکہ وہ اور مزید
پھیل جاتا ہے، او باقی اعلیٰ حالی، یا جیسے پہلے تھا آگ پر رکھنے سے ویسے کا ویسا رہا، فمیتۃ، تو یہ میتہ ہے۔ یہ ایک طریقہ اس گوشت جس کی تزکیہ مجہول ہو اس کو چیک کرنے کا مشہور ہے۔ اب شہید ثانی اس پر بحث کر رہے ہیں، فرماتے ہیں والمستند، کہاں سے مشہور نے یہ طریقہ اختبار کا، چیکنگ کا بتایا؟ فرماتے ہیں والمستند روایت شعیب عن الصادق علیہ السلام، روایت ہے فی رجل دخل قریۃ، ایک شخص نے امام سے یہ پوچھا ہوگا کہ ایک شخص ایک گاؤں میں داخل ہوتا ہے، فاصاب بہا لحما، اور وہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ کوئی گوشت پڑا ہے، لم یدر ازکی ام ہوا ام میت، اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آیا وہ مزکہ ہے یا میتا، تو اس گوشت کو یہ بندہ کھائے یا نہ کہے۔ قال، روایت کے مطابق امام نے یہ فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے فَطْرِحْهُ عَلَى النَّارِ، اس کو آگ پر رکھو، فَكُلَّ مَنْ قَابَضَ، اگر تو وہ منقبر ہو جائے یعنی آگ پر رکھنے سے سکڑتا جائے، فَهُوَ زَكِيٌّ، وہ مزکہ ہوگا، وَكُلَّ مَنْ بَسَطَ، اور اگر وہ مزید یعنی جتنی بوٹی تھی اور پھیل جائے یعنی نہ سکڑے، فَهُوَ مَيِّتٌ، تو وہ ہو میتا ہوگا۔ یہ وہ روایت تھی جس کی بنیاد پر مشہور نے اس گوشت کو چیک کرنے کا یہ طریقہ بتایا۔ وعمل بمضمون المصنف، اسی روایت کے مضمون پر شہید اول نے اپنی کتاب دروس میں عمل کیا، یعنی اس روایت کو قبول کیا اور اس پر باقاعدہ عمل کیا کہ یہی طریقہ ہی ٹھیک ہے۔ وہ ہم نے کہا نا کہ اوپر کہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا دروس میں کہ شاید یہ طریقہ اجماعی ہو، ختم ہوگی بات۔ ردہ العلامۃ، لیکن علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو رد کیا، اور والمحقق، محقق ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ایک فتویٰ میں اس کو رد کیا۔ کیوں؟ وجہ لِمُخَالِفَتِهَا لِلْأَصْلِ، چونکہ یہ روایت اصل کے یعنی گوشت میں اصل ہے عدم التزکیہ، گوشت میں اصل ہے حرمت، یہ اس اصل کے خلاف ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ کیونکہ جب اصل حرمت اور عدم تزکیہ ہے تو اس کا مطلب ہے جب تک یقین حلیت کا اور تزکیہ کا نہ ہو تب تک آپ اس گوشت کو نہیں کھا سکتے، اور یہ انداز جو آپ نے کہا چیکنگ کا، یہ اس اصل حرمت کے عدم تزکیہ کے خلاف ہے۔ ایک تو اس لیے علامہ اور محقق نے اس کو قبول نہیں کیا۔ دوسرا ان فی طریق روایت ضعفا، اس روایت کی سند میں دو بندے ہیں، ایک ہے اسماعیل بن عمر جو یقیناً ضعیف ہے، اور دوسرا ہے شعیب۔ اس شعیب کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کیونکہ یہ گویا کہ آیا وہ مجہول ہے یا ثقہ، تو اس لحاظ سے سند بھی اس کی درست نہیں ہے بایمانہ ان دو لوگوں کی وجہ سے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ الاقوی تحریمہ مطلقا، میرے نزدیک کہیں پڑا ہوا گوشت وہ حرام ہے، چاہے آپ اس انداز میں چیک کریں چاہے نہ کریں۔ اقوی کیا ہے کہ اس اختبار سے چیکنگ اس انداز سے وہ گوشت حلال نہیں ہے بلکہ وہ گوشت حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تو تھا ایک صورت، ایک گوشت پڑا تھا، پتہ نہیں تھا کہ یہ سارا حلال ہے یا سارا حرام ہے، مشہور نے کہا اس کو چیک کر لو، شہید ثانی نے کہا الاقوی تحریمہ کہ میرے نزدیک یہ حرام ہے مطلق۔ قال فی الدروس تفریعا علی الروایہ، او شہید اول نے تو دروس میں اس روایت کو قبول کر لیا کہ اس انداز سے چیک کیا جا سکتا ہے۔ اب اسی کی ایک اور فرع، وہ کیا؟ یہ تو تھا نا پہلی صورت کہ سارا گوشت یا حلال ہے یا سارا حرام ہے۔ آگے فرمایا
وَيُمْكِنُ اعْتِبَارُ الْمُخْتَلَطِ بِذَلِكَ، فرماتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اگر گوشت مخلوط ہو، یعنی کچھ کنفرم مزکا اور کچھ کنفرم میتا، وہ مکس ہو جائے، تو ممکن ہے کہ ہم اس کو بھی اسی انداز میں چیک کریں کہ جو اس آگ پر رکھنے سے سکڑتا جائے وہ حلال ہو، جو نہ سکڑے وہ حرام ہو۔ الا ان الاصحاب والاخبار احمل ذلك، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام اور روایات نے اس اختلاط والی صورت کو ذکر نہیں کیا، وہ فقط کہتے ہیں کہ وہ سارا یا حلال یا سارا حرام، اس کو بات کریں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ھذا الاحتمال ضعیف، یہ جو یمکن اعتبار والی بات کی ہے میرے نزدیک یہ احتمال ضعیف ہے۔ بات کو دوبارہ سمجھا، کون سا؟ کہ یہ جو شہید اول نے دروس میں کہا تھا کہ ممکن ہے ہم کہیں کہ جہاں مخلوط ہو مزکا اور میتا تو اس میں بھی حلال و حرام کو چیک کرنے کے لیے اسی طریقے کو اپنائیں، اور روایت کی بنیاد پر یہ احتمال ضعیف ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمُخْتَلَطَ، اس لیے کہ جو گوشت مخلوط ہے، جیسے میں نے گزارش کی کہ کچھ کنفرم مزکا کچھ کنفرم میتا جو مخلوط تھا، یعلم ان فیہ میتن، یقیناً وہاں پر ہمیں علم ہے کہ کچھ 100% میتا ہے۔ مخلوط کا مطلب یہی تھا نا کہ کچھ کا علم ہے مزکا ہونے کا اور کچھ کا علم ہے میتا ہونے کا، یہ علم ہے۔ ما کونہی محصورا، اور ہے بھی محصور، وہ ہمارے سامنے 1-2 کلو گوشت پڑا ہے، 15-20 اس کی بوٹیاں ہیں، اور یہ علم ہے کہ کچھ بوٹیاں ہیں جو مزکا ہیں اور کچھ جو ہیں وہ میتا ہیں، ہمیں اس کا علم ہے۔ شبہ محصورہ تحریمیہ میں اجتناب واجب ہے، جب شبہ محصور ہے فاجتناب الجمیع متعین، تو علم اصول میں یہ بتا ہے کہ وہاں پر سب سے اجتناب کرنا ہے۔ بخلاف ما یحتمل کونہ باجمعہ مزکا، وہ پہلی صورت کیا تھی کہ یا سارا مزکا ہے یا سارا میتا۔ توجہ میری جان، وہاں پر ہم اختبار والی بات آپ کی مان بھی لیں جو کہ ہم نہیں مان رہے، یہاں وہ نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ وہاں یا سارا میتا تھا یا سارا مزکا تھا، یعنی اس سارے کے نہ میتا ہونے کا یقین اور نہ ہی مزکا، لیکن مخلوط میں تو ہمیں یقین ہے کہ کچھ میتا ہے، اور میتا سے اجتناب واجب ہے، اور وہ اجتناب تب ہو سکتا ہے جب ہم سارے سے اجتناب کریں گے تو۔ بخلاف ما یحتمل کونہ باجمع مزکا، پس فلا یصح حملہ علیہ، لہذا مخلوط کو اس وہ پہلی صورت پر حمل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ فارق موجود ہے، فارق بہی مانا وہاں پر اس سارے گوشت کے نہ مزکا ہونے کا علم ہے نہ ہی میتا ہونے کا، جبکہ مخلوط میں ہمیں علم ہے کچھ کے میتا ہونے کا، جس کا علم ہے اس سے اجتناب واجب، اور اجتناب ہو نہیں سکتا جب تک سب سے اجتناب نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَعَلَى الْمَشْهُورِ، فرض کرو، چونکہ شہید اول نے تو کہہ دیا، شہید ثانی نے تو کہہ دیا الک و تحریمہ مطلقہ، فرض کرو ہم مشہور کے نظریے کو لے لیں کہ ایک گوشت مشتبہ تھا، ہم نے اس انداز میں اس کو چیک کرنا تھا، اور چیک کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ اگر ہم مشہور کے قول ہو بھی جائیں، یعنی ان کے اس انداز اختبار کو قبول کر بھی لیں، لو کان اللحم قطعا متعددہ، ایک ہے کہ سارا گوشت ایک ہی ٹکڑا تھا، ایک ہی ران پوری پڑی تھی، مثلا ایک دفعہ کہ نہیں، متعدد ٹکڑے پڑے تھے، بوٹیاں بنی ہوئی تھیں، ٹکڑے بنے ہوئے تھے، 3 4 5 8 10 جو بھی تھے، اگر متعدد قطعات تھے تو فلا بد من اعتبار کل قطعۃ علی حدہ، تو ضروری ہے کہ ہر بوٹی کو، ہر ٹکڑے کو علیحدہ علیحدہ اسی آگ پر چیک کرو۔ اگر ہم مشہور کے قائل ہو جائیں تو ہر ٹکڑے کو علیحدہ علیحدہ چیک کرنا ہوگا۔ کیوں؟
لِإِمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْ حَيْوَانٍ مُتَعَدِّدٍ، چونکہ ممکن ہے کہ اس میں کچھ بوٹیاں اس جانور کی ہوں، کچھ دوسری کی ہوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ساری بوٹیاں، چونکہ بوٹیاں پڑی ہیں، ٹکڑے پڑے ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہ سارے ایک ہی حیوان کے ہوں۔ ممکن ہے کہ وہ مختلف حیوانوں کے ہوں، جن میں سے کچھ مزکا اور کچھ میتہ ایک ہے۔ وَلَوْ فُرِضَ الْعِلْمُ بِكَوْنِهِ مُتَّحِدًا، اچھا فرض کرو ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ سارے جو گوشت کی بوٹیاں پڑی ہیں یہ ساری ایک ہی حیوان کے ہیں، یعنی ایک ہی بکری کی یہ سارے ٹکڑے ہیں گوشت کے، متعدد نہیں ہیں۔ پھر بھی ہر بوٹی کو، ہر ٹکڑے کو علیحدہ چیک کرنا ہوگا آگ پر۔ کیوں؟ جازا اختلاف و حکم ہی، ممکن ہے کہ ہر بوٹی کا حکم مختلف ہو، کہ ایک ہی جانور کی گوشت کے کچھ ٹکڑے حلال ہوں، کچھ حرام۔ وہ کیسے؟ بِأَن يَكُونَ قَدْ قُطِعَ بَعْضُهُ مِنْهُ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ، کہ ممکن ہے اس کا کچھ حصہ قبل تزکیہ جدا کیا گیا اور کچھ بعد از تزکیہ۔ اگر مشہور کے قائل ہیں تو ہر بوٹی کو، ہر ٹکڑے کو علیحدہ علیحدہ چیک کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات ہو۔ اب ہم نے ایک مشہور کی بات کو اگر قبول کر لیں کہ ایک گوشت پڑا ہو، پتہ نہ ہو کہ یہ مزکا ہے یہ میتہ، تو اس کو چیک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو آگ پر سیک لیں، پتہ چل جائے گا۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہے کہ خالی گوشت پڑا ہے، کھال شال اتری ہوئی ہے، پورا بکرا پڑا ہے، یا وہ بکرا ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے، بڑے بڑے پیس پڑے ہیں، یہ چھوٹی بوٹیاں ہیں۔ ایک دفعہ ہے کہ نہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ بکرا وہیں پر ذبح ہوا پڑا ہے، ابھی اس کا سر بھی اس کے ساتھ ہے، باقی جسم بھی ہے، بس۔ یا اونٹ ہے تو اس کو نہر ہوا ہے، ابھی تک اس کے گوشت کے ٹکڑے نہیں ہوئے، مثلا کھال چھال بھی نہیں اتاری، وہ وہیں پر پڑا ہوا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے سر کو بھی، اس کے فلاں کو بھی۔ ایک دفعہ یہ ہے، ایک دفعہ ہے کہ نہیں، اس کا سر بھی ساتھ نہیں ہے، بس اس کی کھال اتار لی گئی، جیسے ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، وَلَا فَرْقَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، یہ جو دو باتیں ہوئی تھیں، کون سی؟ کہ اگر ایک لحم مشتبہ ہو تو اس کو آگ پر چیک کیا جا سکتا ہے، یا مخلوط ہو مزکا اور میتہ تو اس کو چیک کرنے کے بھی احتمال کی بات ہوئی تھی۔ لا فرقہ بین وجود محل تزکیہ، یعنی مراد کیا کہ آگ پر ہر حال میں اس کو چیک کیا جائے گا، چاہے محل تزکیہ موجود ہو، یعنی وہ جو گلے پر چھری پھیرتے ہیں ابھی تک اس کا سر، وہ گلا، سب کچھ وہاں موجود ہے۔ وَرُؤْيَتِهِ مَذْبُوحًا، اور ہم نے اس کو دیکھا کہ ہمارے سامنے ذبح شدہ پڑا ہے، او منحوراً، یا اونٹ تھا اور وہ نہر شدہ پڑا ہے، وَآدَمِهِ، یا ایسا نہ ہو، صرف ہمیں گوشت ملا ہے اور کچھ بھی ملا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ پھر بھی اس کو اسی آگ کے ذریعے ہی چیک کیا جائے گا کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام۔ کیوں جی؟ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ پڑا ہوا ہے، نہر شدہ ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے سامنے پڑا ہے، نہر ہوا پڑا ہے، پھر بھی کیوں چیک کریں؟ پوری توجہ فرماتے ہیں اس لیے کہ تزکیہ میں خالی نہر یا خالی ذبح تو کافی نہیں، تزکیہ کی اور بھی شرائط تھیں، استقبال قبلہ بھی شرط تھی، ذکر و اسم اللہ بھی شرط تھا، ذابح کا مسلمان ہونا بھی شرط تھا، لوہے سے ذبح کرنا ممکن ہے اور شرائط نہ ہو، تو اس لیے چاہے اس کا محل تزکیہ اور وہ موجود ہو چاہے نہ ہو، چیک کرنا ہے ہر حال میں۔ بات سمجھا کہ نہیں؟ صرف اس لیے آپ نہ کہیں کہ جناب بکری پڑی تھی، ہم نے دیکھا تو نہیں کون سا بکرا ہے، لیکن ہم نے دیکھا بکری پڑی ہے، گلا بھی اس کا ساتھ تھا اور رگیں بھی کٹی ہوئی تھیں، بس یہی اس کی ہلیت کے لیے کافی ہے؟ نہ، یہ کافی کیوں؟ لِأَنَّ الذَّبْحَ وَالنَّحْرَ بِمُجَرَّدِهِمَا، فقط جانور کو ذبح کر دینا یا اونٹ کو نہر کرنا، لا يستلزمان الحلہ، یہ مستلزم حلیت، اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حتماً بس اب یہ حلال ہو گیا۔ کیوں؟ لِجَوَازِ تَخَلُّفِ بَعْضِ الشُّرُوطِ، ذبح یا نہر تو ایک شرط تھی، اور بھی تو بہت ساری شرائط ہیں کہ ذابح مسلمان ہونا چاہیے، استقبال قبلہ ہونا چاہیے، اور ذکر اسم اللہ ہونا چاہیے،
حدید سے اس کو ہونا چاہیے، تو ممکن ہے وہ شرائط نہ ہو۔ تو اس لیے صرف یہ دیکھنا کہ ذبح شدہ یا نہر شدہ پڑا ہے، اس کا سر موجود ہے، ہم نے چیک کیا رگیں کٹی ہیں لہٰذا حلال ہوگا، نہ، یہ کافی نہیں، بلکہ پھر بھی اس کو اسی انداز میں چیک کیا جائے گا۔ وَكَذَا لَوْ وُجِدَ الْحَيْوَانُ غَيْرَ مَذْبُوحٍ وَلَا مَنْخُورٍ۔ اب یہ اور صورت ہے، ایک اونٹ پڑا ہے یا بکری پڑی ہے، اونٹ ہے تو نہر نہیں کیا گیا جہاں کرنا تھا، یا بکری ہے تو اس کے گلے سے ذبح نہیں کیا گیا، لَكِنَّهُ مَغْرُوبٌ بِالْحَدِيدِ، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے جسم پر لوہے کے ساتھ کٹ لگے ہوئے تھے، یعنی جو ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے ذبح کرنے کا، مثلا بکری کا، اس انداز میں تو ذبح نہیں تھا، لیکن اس کے جسم پر لوہے کے مختلف جگہوں پر کٹ لگے ہوئے تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، یہ حلال ہے یا حرام؟ مشہور کی بات کو مانیں گے تو اس کو بھی اسی طرح چیک کریں گے آگ پر۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب اگر اونٹ کو نہر ہی نہیں ہوا تو حلال ہی نہیں ہوگا، اگر بکری کو ذبح ہی نہیں کیا گیا تو وہ حلال ہی نہیں ہوگی، پھر کیسے اشتباہ ہوگا حلال حرام کا؟ یہ تو کنفرم حرام ہے۔ فرماتے ہیں نا، اشتباہ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بھی حلال ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ لِجَوَازِ كَوْنِهِ قَدْ اسْتَعْصَىٰ، ممکن ہے کہ وہ اونٹ اس کے قبضے میں نہ آ رہا ہو، یا وہ گائے ہو، بھینس ہو، بڑا بیل ہو، وہ اس کے قبضے میں سرکش ہو، طاقتور ہو، فَغُكِّيَا، پس اس وجہ سے اس کا تزکیہ کیا گیا ہو، کئی فتافقہ، جیسے اس کے لیے ممکن تھا، بس اس نے اس کا، اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے سجوز فی حقہ ذالک۔ پس خلاصہ، فشرط امکان کونہ مزکا، شرط کیا ہے کہ جس گوشت کے مزکا ہونے کا امکان ہو اس کو اسی انداز میں مشہور کے نزدیک چیک کیا جائے گا۔ اگر امکان ہو کہ یہ مزکا ہے علی وجہ، یہ بھی ہو لحم ہو کہ اس کا گوشت العاشر، 10واں مسئلہ، لا یجوز استعمال شعر الخنزیر۔ یہ آجان ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ کلب نجس العین، خنزیر نجس العین۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیچھے چیزیں پڑھی تھیں کہ میتہ کی بھی کچھ چیزوں کا استعمال حلال تھا، جائز تھا، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے کہا تھا کہ 10 تو متفق علیہ ہیں اور 11ویں میں شک ہے، اختلاف ہے کہ آیا حلال ہے یا نہیں۔ اب فرماتے ہیں یہ جو خنزیر ہے، کلب ہے، ان کے کسی عضو کو یا کسی ایسی جز کو استعمال کرنا کہ جس میں روح حلول نہیں کرتا، جیسے بال ہوتے ہیں، ہم نے کہا تھا نا میتہ کے بال اوپر سے کاٹ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آیا خنزیر اور کلب میں بھی یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں فرما رہے ہیں کہ نہ، اصلاً ان کے کسی بھی جز کا استعمال صحیح نہیں، چاہے وہ جز ایسی ہو جس میں روح حلول نہیں کرتا، جیسے یہ بال شال ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ لا یجوز استعمال شعر الخنزیر، خنزیر کے بالوں کا استعمال جائز نہیں ہے، غیرہ من اعضائہ، جیسا کہ اس کے جسم کے باقی اعضاء کا، یعنی اصلاً کسی کا بھی۔ وَإِن مَحَلَّتْ مِنَ الْمَيْتَةِ غَيْرِهِ، اگرچہ خنزیر کے علاوہ بکری میتہ ہوتی، گائے میتہ ہوتی، بھینس میتہ ہوتی، تو اس کے میتہ کے کچھ اعضاء ہیں کہ جن کا استعمال جائز ہے، لیکن خنزیر کے جسم کے اجزاء کی کسی بھی جز کا استعمال جائز نہیں، بال کا بھی نہیں۔ وَمِثْلُهُ الْكَلْبُ، اسی طرح کتے کے بارے میں بھی حکم یہی ہے۔ فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَىٰ اسْتِعْمَالِ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ، فرماتے ہیں اگر کوئی ایسی مجبوری ہے، کوئی ایسی مشکل بن گئی ہے کہ خنزیر کے بالوں کا استعمال کرنا اضطراری کیفیت میں ہے، مجبوری ہے، استعملا، پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے،
ما لا دسم فی ہے، کہ جس میں چربی نہ ہو یا چربی کی چکنائی نہ ہو۔ دسم کہتے ہیں چربی کی چکنائی کو، چربی کہیں یا اس کی چکنائی کہیں، جو بھی ہے۔ وغسل یدہ وغسل یدہ، یا ید غسل یدہ بعد الاستعمال، اور اگر مجبوری میں کوئی بندہ اس کو استعمال کرے گا تو اپنے ہاتھ کو بعد میں دھوئے گا۔ جناب اس چربی کو یا اس کی چکنائی کو آیا گوشت سے زائل کیا جا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں وَيَذُولُ عَنْهُ الدَّسَمُ، خنزیر کے ان بالوں سے یا اس کے سے چربی کو دور کیا جا سکتا ہے، اس کی چکنائی کو۔ کیسے؟ بِأَنْ يُلْقَى فِي فَخَّارٍ، کہ اس کو کسی مٹی کے بنے ہوئے برتن میں ڈال دیں، مٹی کا برتن ہو اس میں اس کو ڈال دیں۔ وَيُجْعَلُ فِي النَّارِ، اور پھر اس کو آگ پر رکھیں، حَتَّى يَذْهَبَ دَسَمُهُ، حتیٰ کہ اس کی وہ چکنائی ختم ہو جائے۔ یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ رواہ برد الاسکاف، یہ طریقہ برد اسکاف نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا، روایت کیا کہ امام نے فرمایا اس طریقے سے اس چکنائی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ وکیل یجوز استعمالہ، بعض کہتے نہیں، اگر ضرورت ہے، اضطرار ہے تو بس اس کا استعمال جائز ہے مطلقہ، چاہے اس میں وہ چربی والی چکنائی ہو چاہے نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہاں سے لیا؟ اطلاق روایت ہے سلیمان الاسکاف، اس مطلقاً استعمال والی جو نظریہ ہے یہ لیا گیا ہے سلیمان اسکاف کی روایت سے، یعنی اس کا راوی برد اسکاف ہے اور اس کا راوی سلیمان اسکاف۔ خوب، لیکن فیہا، البتہ اس روایت میں یہ ہے سلیمان اسکاف والی میں کہ انہ یغسل یدہ، کہ وہ اپنے ہاتھ کو دھوئے گا اذا اراد ان یصلی، کہ جب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ یعنی برد اسکاف والی میں یہ نہیں ہے کہ نماز والی بات ہے، لیکن اس میں یہ ہے۔ شہید ثانی بحث کرتے ہیں الاسکافان مجہولان، برد اسکاف بھی مجہول ہے اور سلیمان اسکاف بھی مجہول ہے، بس فالقول بالجواز ما ضرورہ، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کہ خنزیر کے اس بالوں کا استعمال اضطراری کیفیت میں جائز ہے، یعنی جواز کا قول کرنا حسن ہے اور بغیر ضرورت کے ممتنع ہے، حرام ہے، وہ چاہے بال ہوں چاہے کوئی اور جز ہو۔ کیوں؟ اطلاق تحریم الخنزیر، اس لیے کہ قرآن میں واضح ہے حرم علیکم المیتۃ، کیا تھا؟ والدم ولحم الخنزیر کی بات فرماتے ہیں اطلاق تحریم الخنزیر، اس لیے کہ خنزیر کو حرام۔ کدھر گیا؟ الشامل لموضع، جب خنزیر حرام ہے تو وہ چاہے اس کا بال ہو جو موضع نزاع ہے یا غیر بال ہو، سب کو شامل ہے۔ انما یجب غسل یدہ مع مباشرتہ، ہاں اگر مجبوری کی صورت میں اس کو استعمال کر بھی لیا ہے تو ہاتھ دھونا اس صورت میں واجب ہوگا کہ اگر اس خنزیر کی کوئی رطوبت ہاتھ پر لگی ہو، جیسے دیگر نجاستیں وہاں بھی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس میں کوئی تری ہوتی ہے دھونا واجب ہوگا، نہ ہو تو پھر واجب نہیں ہوتا، اس کا حکم بھی وہی ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔